بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سفر آخرت۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے شہادت تک کا مکمل واقعہ بتاؤں گی۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک حسین ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے صاحبزادے تھے اور عادتوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان المعظم کو اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ مشکوات شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت سیدنا عباس کی زوجہ حضرت سیدہ ام فضل بنت حارث روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے رسول اللہ، میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے تم گود میں لوگی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو کہ والدہ کا دودھ پیتے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو حضرت ام فضل کی گود میں ڈال دیا اور یوں حضرت ام فضل نے آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا۔ روایات کے مطابق جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ اسی وقت حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور خوب پیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، پھر اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک حسین رکھا۔ پھر 7ویں روز آپ رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بچپن کے 7 برس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی تربیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی اور دونوں بھائی بچپن سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کے نمونہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ بنت حارث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام فضل نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس بیٹے کی شہادت کی خبر، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لائے تھے جہاں انہیں شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو تم سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے، اور جو تم سے صلح رکھے میری اس سے صلح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کندھے پر حضرت امام حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی حضرت حسن کو اور کبھی حضرت حسین کو چومتے آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی انہوں نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کی بات ہے، حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے اور دونوں کو خوش آمدید کہتے اور انہیں بہت عطیات بھی دیتے تھے۔ اور ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن و حسین رضی تعالیٰ عنہ کو 2 لاکھ درہم دیے اور کہا انہیں لے لو، میں پسر ہند ہوں اور خدا کی قسم تم دونوں کو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کوئی نہ دے گا۔ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم نہ آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی شخص ہم سے افضل آدمی کو دے گا۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت مضبوط ہو گئی تو حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن کے ساتھ امیر معاویہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ اور حضرت حسن جب فوت ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ ہر سال حضرت معاویہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد 60 ہجری میں خلافت یزید کی بیعت ہوئی۔ یزید کی ولادت 26 ہجری میں ہوئی تھی اور جس دن اس کی بیعت ہوئی اس کی عمر 23 سال تھی۔ یزید نے نائبین کو اپنے صوبوں میں عہدوں پر برقرار رکھا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی معزول نہ کیا۔ یزید جب حکمران بنا تو اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ وہ لوگ اس کی بیعت کر لیں جنہوں نے یزید کی بیعت کے لیے امیر معاویہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس نے نائب مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور خط کچھ یوں تھا کہ امیر المومنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کی طرف۔ حضرت معاویہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا اور خلیفہ بنایا اور مالک بنایا اور انہیں قوت دی اور ایک اندازے سے زندہ رہے اور وقت آنے پر فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، وہ قابل تعریف حالت میں زندہ رہے اور نیک اور متقی ہونے کی حالت میں فوت ہوئے۔ والسلام۔ اس کے بعد یزید نے ایک اور خفیہ خط لکھا اور وہ خط کچھ یوں تھا: حسین بن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے سختی سے پکڑو اور ان سے کسی قسم کی رعایت نہ کرو حتیٰ کہ وہ بیعت کر لیں۔ والسلام۔ جب ولید بن عتبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر ملی تو وہ سخت مشکل میں پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے مروان کو بلایا اور اسے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور ان افراد کے بارے میں اس سے مشورہ کیا۔ مروان نے کہا کہ میری رائے تو قبل اس کے کہ انہیں حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر ملے ان کو بیعت کے لیے بلواؤ اور اگر وہ بیعت کے لیے نہ مانے تو انہیں قتل کر دو۔ اس پر ولید نے فوراً عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان کو حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ یہ دونوں مسجد میں موجود تھے۔ عبداللہ نے ان سے کہا کہ امیر تمہیں بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ جب وہ واپس چلا گیا تو حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی تعالیٰ عنہ سے کہا کہ شاید ان کا طاغی بادشاہ مر گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ اپنے ایک موالی کو ساتھ لے کر امیر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اندر جانے کی اجازت مانگی تو آپ رضی تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے آدمیوں کو دروازے پر بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ اگر تم شک میں ڈالنے والی کوئی بات سنو تو اندر آ جانا۔ اس کے بعد آپ رضی تعالیٰ عنہ اکیلے اندر چلے گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت مروان بھی ولید کے پاس موجود تھا۔ ولید بن عتبہ نے آپ رضی تعالیٰ عنہ کو یزید کا خط دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر دی۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ اللہ معاویہ پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد جب امیر نے آپ رضی تعالیٰ عنہ کو بیعت کی دعوت دی تو آپ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی خفیہ طور پر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی صرف میری بیعت آپ کے لیے کافی ہے۔ جب لوگ جمع ہو جائیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بلا لینا۔
اس طرح سے یہ کام ایک وقت ہو جائے گا۔ ولید جو ایک عافیت پسند شخص تھا کہا کہ اچھا اب آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے نام سے تشریف لے جائیں اور پھر لوگوں کی جماعت کے ساتھ ہی آ جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ اس وقت بیعت کیے بغیر نکل گئے تو پھر ان کے اور آپ کے درمیان بہت خون خرابے ہوں گے۔ انہیں روک لیں اور جب تک یہ بیعت نہ کریں انہیں باہر نہ جانے دیں ورنہ ان کو قتل کر دیں۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے ابن زرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ نہیں، بلکہ تو جھوٹ بکتا ہے اور تو نے ایک گناہ کی بات کہی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام واپس اپنے گھر چلے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد آپ ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے۔ ولید نے جواب دیا کہ اے مروان، اللہ کی قسم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے معاوضے میں ساری کائنات بھی مجھے منظور نہیں۔ کیا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس لیے قتل کر دوں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی؟ ولید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلاوا بھیجا تو وہ ایک شب و روز ٹال مٹول کرتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے موالی اور اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر فرا کے راستے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ ولید نے ان کے پیچھے پیدل اور گھوڑے سوار آدمی روانہ کیے لیکن وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو واپس نہ لا سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روانگی سے ایک دن بعد 28 رجب 60 ہجری اتوار کی شب کو محمد بن حنفیہ کے سوا اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں نے یزید کی بیعت کی خبریں سنی تو ان کی نگاہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھنے لگیں۔ وہ ان کے پاس آتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے اور ان کے ارشادات سنتے۔ جب اہل عراق کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی اور بیعت اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار اور ان کی مکہ روانگی کی خبریں ملیں تو عراق کے مختلف شہروں سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بکثرت خطوط آئے کہ آپ ہمارے پاس چلے آئیں۔ عراق کے تمام قاصد اپنے اپنے مکتوبات کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور انہیں اہل عراق کے پاس جانے پر آمادہ کیا اور اکسانے لگے تاکہ وہ یزید بن معاویہ کی بجائے آپ کی بیعت کریں۔ عشاء کے وقت یا دوسرے دن صبح کو حضرت ابن عباس آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں صبر کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے صبر نہیں آتا، مجھے اس میں آپ کی ہلاکت نظر آتی ہے۔ اہل عراق غدار ہیں، آپ ان کے جھانسے میں نہ آئیں، آپ اسی شہر مکہ میں رہیں حتیٰ کہ اہل دشمن کو وہاں سے نکال دیں، اس کے بعد آپ وہاں تشریف لے جائیں، اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو یمن کو چلے جائیں۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے چچا کے لڑکے، میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری فکر ہے، مگر اب میں کوچ کا پکا ارادہ کر چکا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے تو ضرور جائیں لیکن عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ خدا کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیا جائے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے لیے بیعت لی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی۔ اس لیے اہل کوفہ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ لکھ کر اپنے پاس بلاتے رہے لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ان میں سے بعض لوگ محمد بن حنفیہ کے پاس گئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے بھی جانے سے انکار کر دیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر یہ سارا حال سنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے نام سے دنیا کا اقتدار اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمارا اور لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ کے بیٹے، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عراق کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ سفر مجھے ناپسند ہے۔ کیا آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے والد کو قتل کیا اور آپ کے بھائی پر زبان درازی کی اور وہ ان سے بیزار ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ کر آئے؟ خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اہل عراق کی طرف سے مسلسل خطوط آنے کے بعد آخرکار آپ رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت اہل کوفہ کے 60 افراد کے ساتھ 10 ذی الحج بروز سوموار کو عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن سلیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کعبے کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی
اور اپنے بال ترشوا کر عمرہ سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد آپ رضی تعالیٰ عنہ کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ جو وادی زیریمہ میں الحاجر کے مقام پر پہنچ گئے، اس مقام سے آپ رضی تعالیٰ عنہ نے قیس کو خط دے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا۔ قیس حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کا خط لے کر کوفہ کو روانہ ہو گیا۔ جب وہ قادسیہ پہنچا تو حسین بن نمیر نے اسے گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے اسے کہا کہ محل کے اوپر چڑھ جاؤ اور کذاب بن کذاب علی بن ابی طالب اور اس کے بیٹے حسین رضی تعالیٰ عنہ کو گالیاں دو۔ قیس اوپر چڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے لوگو، امام حسین بن علی رضی تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں، وہ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ میں انہیں بطنزیریمہ میں الحاجر کے مقام پر چھوڑ آیا ہوں، ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ پھر اس نے ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی۔ اس پر ابن زیاد کے حکم پر اسے محل کے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا، جس سے اس کی دھجیاں اڑ گئیں۔ ابھی کچھ سانسیں باقی تھی کہ عبد الملک بن عمیر نے اٹھ کر اسے ذبح کر دیا اور کہا کہ میں نے اسے عذاب سے نجات دلانے کے لیے ذبح کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیس کی شہرک کاٹنے والا عبد الملک بن عمیر نہ تھا، بلکہ اس کا ہم شکل کوئی اور شخص تھا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کا خط لانے والا حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی عبداللہ تھا اور اسی کو محل سے گرایا گیا تھا، واللہ عالم۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کوفہ کے حالات سے بے خبر سفر کوفہ پر روانہ ہو گئے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ جب آپ ایک مقام پر پہنچے جہاں آپ کو قیس کے قتل کی خبر ملی، جو کہ آپ کا قاصد تھا۔ اس کے قتل کی خبر ملی، جس سے آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد اپنا مکتوب دے کر مقام حاجر سے روانہ کیا تھا۔ اس پر آپ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے طرفداروں نے ہم سے بے وفائی کی، جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہماری طرف کوئی پابندی نہیں۔ اس بات پر دائیں بائیں سے تمام لوگ چلے گئے، صرف وہی لوگ باقی رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے۔ علی بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ قتل کیے بغیر مجھے نہ چھوڑیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ ان پر ایسا حاکم مسلط کرے گا جو ان کی تذلیل کرے گا، حتیٰ کہ وہ لونڈی کے دوپٹے سے بھی ذلیل تر ہوں گے۔ روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کا قافلہ سرزمین کربلا میں اترا تو آپ رضی تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کربلا ہے۔ روایت ہے کہ ابن زیاد نے عوام الناس کو حکم دیا کہ شام اور بصرہ کو جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو اور ہر آنے جانے والے کی نقل و حرکت پر نظر رکھو۔ ادھر امام حسین رضی تعالیٰ عنہ حالات سے بے خبر اپنے سفر پر گامزن تھے، حتیٰ کہ راستے میں آپ رضی تعالیٰ عنہ کو چند دیہاتی ملے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے ان سے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ اب آپ آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ اس پر آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر کا رخ یزید بن معاویہ کی طرف موڑ دیا۔ کربلا کے مقام پر ابن زیاد کی فوجیں آ ملیں۔ اس پر آپ رضی تعالیٰ عنہ وہیں اترے اور ان کو اللہ اور اسلام کے واسطے دینے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن سعد رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اہل کوفہ نے بلایا ہے، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں تمہیں چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہوں۔ جب عمر بن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ میں کسی طرح حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے سے بچ جاؤں۔ چنانچہ اس نے یہ بات ابن زیاد کو لکھ بھیجی، لیکن اس نے جواب دیا کہ ان پر پانی بند کر دو، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس طرح انہوں نے امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے عمر بن سعد کو بھیجا تھا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ میری 3 باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، ایک یہ کہ میرا پیچھا چھوڑ دو اور میں جدھر سے آیا ہوں اسی طرف واپس چلا جاتا ہوں، اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا اور وہ میرے بارے میں اپنی مرضی کا فیصلہ کرے گا، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے جنگ کی طرف جانے دو، میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ عمر بن سعد نے یہ شرائط ابن زیاد کو بھیج دیں۔ ابن زیاد نے آپ رضی تعالیٰ عنہ کو یزید کے پاس بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا۔
تو شمر بول اٹھا کہ نہیں، اسے آپ ہی کا حکم تسلیم کرنا ہوگا۔ چنانچہ ابن زیاد نے اپنا ارادہ بدل دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہی پیغام بھیج دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو ابن زیاد کے سپرد نہ کروں گا۔ جب یزیدی فوج تیار ہو گئی تو شمر جب عبید اللہ بن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے شمر، خدا تیرے گھر کو برباد کرے اور جو کچھ تو لایا ہے اس پر تیرا ستیہ ناس کرے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو 3 شرائط پیش کی تھیں، انہیں منظور کرنے سے ابن زیاد کو تو نے ہی روکا ہے۔ شمر نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے، ان سے مقابلہ کرتے ہو یا میرے اور ان کے درمیان سے ہٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا کہ نہیں، سرداری تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا بلکہ خود فوج کی قیادت کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی عباس بن علی نے کہا، اے بھائی، فوج آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تم کس ارادے سے آئے ہو۔ وہ تقریباً 20 سواروں کو ساتھ لے کر ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر بن زیاد کا حکم ہے، تم اس فیصلے کو قبول کر لو، نہیں تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ واپس آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ خیموں سے دور رہیں۔ آج رات ہم نوافل پڑھیں گے، خدا سے دعائے مغفرت کریں گے۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سارا دن میدان میں اکیلے کھڑے رہے۔ جو شخص بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آتا واپس چلا جاتا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے ہر شخص گریز کرتا تھا۔ آخر ایک شخص مالک بن بشیر آیا، آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار سے وار کیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کے سر میں سے خون بہہ نکلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مالک بن بشیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کرے دنیا میں تجھے کھانا پینا نصیب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر شدت پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی جانب بڑھے۔ اگرچہ دشمن کی فوج نے مقابلہ کیا لیکن آپ رضی اللہ عنہ ان کی صفوں کو چیر کر فرات کے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ پانی پینے لگے تو حسین بن تمیم نے ایک تیر مارا جو آپ رضی اللہ عنہ کے تالو میں پیوست ہو گیا اور خون بہہ نکلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ خون ہاتھ میں لے کر اوپر کو اچھال دیا اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان سب کو گن گن کر اور ایک ایک کر کے ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم کچھ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیر پھینکنے والے کو سخت پیاس میں مبتلا کر دیا۔ کبھی اسے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا اور کبھی دودھ کی لسی، لیکن اس کی پیاس نہ بجھتی اور وہ کہتا کہ تمہارا بوڑھا ہو اور پلاؤ مجھے، پیاس نے قتل کر ڈالا ہے۔ راوی کا قول ہے کہ خدا کی قسم کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا پیٹ پھول کر اونٹ کے پیٹ کی طرح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شمر نے کوفہ کے تقریباً 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی منزل کی طرف بڑھا، جس میں آپ رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال اور آپ کا مال و اسباب تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کی طرف بڑھنے لگے تو وہ آپ کے اور آپ رضی اللہ عنہ کے قافلے کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، اگر تمہارا کوئی دین نہیں اور یوم قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم از کم دنیا میں تو شریف انسان بنو اور اپنے جاہلوں کو میرے مال و اسباب اور میرے اہل و عیال سے دور رکھو۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہا تو شمر لشکریوں کی ایک جماعت لے کر آ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب آپ کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر 14ویں کے چاند جیسا ایک لڑکا جس کے کانوں میں 2 موتی تھے دوڑتا ہوا خیمے میں سے باہر نکل آیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اسے واپس لے جانے کے لیے اس کے پیچھے آئیں لیکن اس نے انکار کر دیا اور آگے بڑھ کر اپنے چچا کا دفاع کرنے لگا۔ محاصرین میں سے ایک شخص نے اس پر تلوار سے وار کیا جو اس نے اپنے بازو پر روکا اور بازو کٹ گیا، صرف کھال ہی باقی رہ گئی تھی۔ اس پر وہ چلایا کہ ہائے ابا! حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے، اللہ سے اپنے اجر کی امید رکھ، اب تیری ملاقات اپنے آبائے صالحین سے ہوگی۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ الغار ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ تلوار لیے دائیں بائیں پلٹتے تو لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے اس طرح دور بھاگتے جیسے بکریاں درندوں سے بھاگتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر کوئی میدان میں نہ آتا تھا
حتیٰ کہ شمر پکار اٹھا کہ افسوس ہے تم پر، اسے قتل کر دینے میں تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ تمہاری مائیں تمہیں روئیں، اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ ذرا نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ رضی اللہ عنہ لڑکھڑا گئے۔ اس پر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سنان نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر گھائل کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ سنان نے سواری سے اتر کر آپ رضی اللہ عنہ کو ذبح کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کر کے خولی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ روایت ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آپ کے بدن پر نیزے کے 33 اور تلوار کے 34 زخم تھے۔